ایک عورت کی عمر تقریباً 59 سال ہے اور اس کے سابقہ شوہر کی عمر 72 سال ہے۔ اعصابی بیماری کی وجہ سے بیوی کو طلاق دی۔ طلاق کی وجہ ان کی آپس کی کوئی لڑائی نہیں، لیکن اس کی بیماری کی وجہ سے عورت طلاق کے 8 ماہ بعد ایک ہی گھر میں الگ کمرہ میں وہ رہتے ہیں، اس کو وہ کھانا وغیرہ بھی دیتی ہے۔ ایسا عورت کر تو سکتی ہے، لیکن اگر انہیں طلاق نہیں دی ہے تو پھر اس کی بیوی ہے، اور طلاق دی ہے تو پھر اس کے گھر بھی رہنا چاہیے۔ میری نانوں کی عمر 70 سال کے لگ بھگ ہے۔ اس کا شوہر فوت ہو گئے۔ اب نانو کتنی مدت عدت لازم؟ آدمی کی شوہر کی وفات پر اللہ نے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ وہ الذین یتوفون ازواجہم عدت علیہم 4 اشہر اس کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہے۔ پاکستان سے میرا نام واحد بخش ہے۔ میرا اور میرے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عورت کو طلاق ہو جائے، وہ دوران عدت نکاح کر دے، یعنی دوسرا عدالت میں بیان دے کہ میں اپنے گھر عدت پوری کر کے آئی ہوں، اس کی گواہی کافی نہیں ہے۔ اس کے ہمسایوں سے، عزیزوں سے پوچھا جائے کہ واقعی ایسے عدت گزاری ہے۔ اگر ہم طواف کے لیے ہوٹل سے احرام باندھ کے چل جاتے عمرہ نہیں ہوتا، بہرحال اللہ قبول کرے، لیکن اصولاً تو غلط بات ہے نا، جھوٹ ہے نا۔ محمد بشیر نامی آدمی کہتے ہیں کہ میں 2 عورتوں کے ساتھ عمرے کی نیت سے گھر سے نکلا تو میں نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر احرام نہیں باندھا، جدہ ایئرپورٹ پر آ کر احرام باندھا اور آ گیا۔ جب جمعہ کی نماز ادا کی تو بارش شروع ہو گئی، میں گیلا ہو گیا۔ میری بیوی ٹانگ درد کی وجہ سے ویل چیئر پر بٹھائی اور بندے کو لے کر بھاگ گیا، اور بیوی کو ڈھونڈتا رہا۔ بارش میں گیلا ہوا، اس کی تلاش میں تھک گیا، عمرہ ادا نہیں کر سکا، احرام اتار دیا گیا۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ نے چونکہ احرام کو بغیر عمرہ کیے ہوئے چھوڑ دیا ہے، دم پڑ گئی۔ میرا نام محمد اسلم ہے، میں کوئٹہ سے ہوں۔ میری اولاد 5-6 دن زندہ رہتی ہے، اس کے لیے دعا یہی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو۔ والدین کی رضامندی اور گواہوں کی موجودگی میں اگر کوئی عالم نہ ملے تو نکاح کا ایجاب و قبول عام نیک بندہ کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں۔ ضروری تو نہیں ہوتا کہ نکاح پڑھنے والا عالم ہو، مقصد یہ سمجھتا ہو شریعت کو۔ دیکھا بھی ہے حرم میں کہ بعض مقتدی حضرات جو ہے وہ امام سے آگے ہوتے ہیں، جو آگے ہوتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ صفا کے دوران میں نے صفا سے پھر صفا تک ایک چکر گنتی کر دیا، 14 چکر ہو گئے۔ بہرحال صفا تو ہو گئی۔
حضرت امیر اکرم آوان صاحب کے سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ میں بیعت کرنا کیسا ہے؟ آپ کو اگر آپ کا دل مانتا ہے استخارہ کر کے کر لیں۔ قرآن مجید کو مسجد کی قالین پر رکھ کر تلاوت کرتے ہیں، ادب کے تو خلاف ہے، اس لیے کہ قرآن ایک عظمت والی کتاب ہے، اس کو جتنا عظمت سے اٹھائیں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ کیا صالح غیر عالم جو بنیادی علم دین سے واقف ہو کسی سلسلے کا شیخ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، بیعت بھی ہو سکتی ہے۔ میں ایک لڑکے سے پیار کرتی ہوں، اس نے اللہ کے دونوں فرشتوں کو گواہ بنا کر میرے ساتھ نکاح کیا ہے، کیا میرا اس کا نکاح ہو گیا ہے؟ بالکل نہیں ہوا۔ فرشتے کہاں سے اتر گئے تھے تمہاری گواہی دینے کے لیے؟ خدا کا خوف کرو۔ ایک شخص نے عمرے کے لیے کعبے کا طواف کیا لیکن صفا مروہ نہیں دوڑا اور احرام سے باہر نکل آیا، دم پڑ گئی۔ میرا کزن محمد فیصل امریکہ میں گلے کے کینسر میں مبتلا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حسنہ بی بی دل کی مریض ہے، اللہ اس کو شفا دے۔ کفایت اللہ دوسری شادی نہ کرے، اگر اس کو ضرورت ہے تو کیوں نہ کرے۔ محمد احمد کو اللہ حافظ قرآن اور عالم دین بنائے۔ سمیہ بی بی اچانک بہت زیادہ بیمار ہو گئی، اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہم اشفیہا شفاء کاملا عاجلا غیر آجل برحمتک یا اکرم الاکرمین۔ محمد حسن پیدائشی بیمار رہتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہر نماز کے بعد پانی پر 7 دفعہ پڑھ کے پلایا کریں۔ ایمنہ بیمار پڑ گئی ہے، اللہ اس کو شفا دے۔ مریم اور حسن کو اولاد نہیں ہوئی، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ نذینہ اولاد کے لیے یہی میں نے ابھی کہا تھا کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما پڑھا کریں۔ ایک مریض ہے حاجی علی محمد شاہ، اللہ شفا عطا فرمائے۔ راؤ اختر آف میلسی، ان کے والد کی مغفرت اللہ مغفر ہو، اور بیٹی عائشہ اور طلحہ کی صحت، اللہ ان کو صحت دے۔ عبد المنان میلسی سے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرے، اللہم اغفرہم ورحمہم وتجاوز عنہم۔ محمد عاقل نوشکی کے بھائی گردے کے مریض ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حاجی محمد بلال کے فرزند محمد خالد 14 سال سے لاپتہ ہے، اللہ کرے کہ وہ آپ کو مل جائے۔ ویسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایسے حالات ہوں تو سورۃ والضحیٰ پڑھ کر روزانہ گھر والے اس کی دعا کرتے رہیں تو بہت جلدی پتہ لگ جائے گا۔ میں جموں کشمیر سے ہوں، میری بیوی کو کمر میں درد رہتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عبد المنان پاکستان سے، اللہ بیٹی کا رشتے کے لیے رشتہ عطا فرمائے۔
قرآن کا حافظ بچہ ہو گیا تو مبارک ہو۔ پاکستان خیبر پختونخوا بنو میں ایک مدرسہ زیر تعمیر ہے، دارالعلوم ربانیہ۔ اللہ کامیاب فرمائے، اسباب پیدا فرمائے۔ ہمارے علاقے کا بڑا عالم بہت دنوں سے بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری اولاد میں ایک عالم ہے، ایک حافظ ہے، اور بچے بھی قرآن میں یاد کرنے میں اللہ کامیاب فرمائے، اللہ صالح اولاد بنائے۔ میرا بھتیجا محمد عثمان، جس کی زبان میں اٹک ہے، اللہ اس کو شفا دے۔ میں نے ادائی 2.5 لاکھ میں گائے لی ہے، وہ خود دودھ پیتی ہے، یعنی آپ پیتی، آپ کو نہیں دیتی، اللہ اس کو ہدایت دے۔ میری بیٹی کے دل میں سوراخ ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ محمد وقار تلہ گنگ، کچھ پریشانی، اللہ پریشانیاں دور کرے۔ امتیاز احمد تلہ گنگ کی اولاد ہیں، اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ میرا نام مزمل ہے، اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دے۔ اللہ پاک میرا اور میری والدہ کا عمرہ قبول فرمائیں، آمین۔ اللہ پاک میرے دوست کی، عثمان کی پریشانیاں ختم فرمائے۔ میری بیوی مجھ پر بلا وجہ شک کرتی ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، اور اگر آپ میں کوئی مصیبت ہے تو اللہ آپ کو بھی ہدایت دے۔ کہتا ہے جی کہ زیتون کا تیل جو ہے نا، اس کے بڑے فوائد ہیں، اس کے شمار نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک بزرگ بیمار ہوئے، ان کو تکلیف تھی، بڑے بڑے حکماء نے دیکھا، کوئی بات سمجھ نہ آئی، آخر وہ ایک اور بزرگ کے پاس گئے، انہوں نے کہا میں دعا کروں گا اور تم یہ دعا پڑھ کے رات سو جاؤ، اللہ پاک تمہیں خبر دیں گے کہ کیا تیری پوزیشن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی پر عمل کیا تو خواب میں مجھے بزرگ نے کہا کہ 2 لام استعمال کرو۔ میں نے کہا کہ 2 لام سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں محمد بن سیرین کی خدمت میں گیا، جو تعبیر کے بہت بڑے امام تھے، ان کو میں نے بتایا، انہوں نے کہا اللہ کے بندے، اس سے مراد زیتون ہے، زیتون اللہ لا برکت اللہ مشرقیت ولا غربیہ، 2 لام ہو گئے نا، یہ تو ہر چیز کے لیے شفا ہے۔ میرے بیٹے کا نام عثمان ہے، اس کے دل میں سوراخ کے بارے میں ڈاکٹر بتا رہے ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ نہیں چاہیے مجھے، خارش ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عمرے پر آنے کے لیے تمام رشتہ داروں کو خبر کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن کہہ دیا جائے تو اچھا ہے، کوئی اعتراض نہ کرے۔ کہتے جی کہ لڑکا جس کا نام حمزہ ہے، عمر 16-17 سال ہے، وہ موبائل پر لڑکیوں سے عشق لڑاتا ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، اللہ اس گستاخ کو ہدایت دے۔ میرا نام کنیز فاطمہ ہے، میری شادی کو 6 ماہ ہو گئے ہیں، اولاد 6 ماہ، لوگوں کو 6 سال کی پڑی ہوئی ہے، تم 6 مہینے میں حمل چاہتی ہو۔ اللہ تعالی اسد قبول کو بیٹا عطا فرمائے۔ عریب کے لیے دعا کہ اللہ اس کے مسائل حل کرے۔ عورت کو مدینہ منورہ میں ماہواری آ گئی، نیت کرتی
اور پاک ہونے کے بعد طواف بھی کر دیا، صفا مروہ نہیں دوڑی، بس دم پڑ گئی۔ کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ بھی میقات جو ہیں حضور نے وقت رسول اللہ خمس مواقیت، 5 میقات مقرر کیے ہیں۔ میں نے عمرہ ادا کیا، سر کے بال کاٹنا بھول گئی، ہوٹل میں جا کر خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھونے کے بعد یاد آیا، پھر بال کاٹے، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ انبیاء اور صلحاء کی قبروں کے پاس بھئی دعا کہیں بھی بیٹھ کے مانگو، اللہ سنتے ہیں۔ ادعونی استجب لکم، تمہارا کام مانگنا ہے، اللہ کا کام دینا ہے۔ باقی اس کا مطلب ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صلحاء کا قبریں ہیں، صلحاء کا مقام ہے، ان کی برکات کی وجہ سے ہماری دعا قبول ہو جائے گی، لیکن دعا اللہ قبول کرے گا، وہ جو دفن ہے وہ نہیں کریں گے۔ دو لڑکیاں ہیں اور 2 لڑکے، اللہ ہدایت دے اور علم قرآن نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ارزقنا صحۃ فی الجسد وصلاحا فی الولد وصلاحا فی الولد وعبادتا وتوفیقا وخدمتا للعلماء والصلحاء۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر کشمیریین، اللہم انصر فلسطینیین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم اہلکہم، اللہم اہلکہم، اللہم اہلکہم۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ تمام آنے والوں کا عمرہ قبول فرما، یا اللہ اور جو نہیں آ سکے ان کو بھی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام۔ یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں اللہ سب کی مدد فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔